استاذ میرا یہ سوال یہ تھا کہ اب جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، معلومات کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہاں مطلب ہر قسم کی معلومات کے ساتھ ساتھ 8 8 گھنٹے میں لوگ گفتگو کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ ان کا تمام مواد پڑا ہوتا ہے۔ تو سوال میرا اس لحاظ سے یہ ہے کہ بطور طالب علم ہمیں کیا نہیں سیکھنا چاہیے تو ساری مطلب خیالات جو ہیں، وہ سوال جو ہیں، یہ ایک مضمون شروع کیا، ایک موضوع شروع کیا، اور اسے ایک دن دیا، 2 دن دیے، ہفتہ دیا، پھر نیا خیال ابھرا، اس کی طرف لگ پڑے، اور پھر اس کا مواد ہے، پھر اس کی دنیا ہے۔ تو یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ پڑھنے والا کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، اور دوسری طرف یہ بھی جملہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ چکھو، یا جو زیادہ سے زیادہ چکھو کہ تم دنیا کے زیادہ علوم سے یا زیادہ باتوں سے واقف ہو سکو اور اچھی طریقے سے زندگی گزار سکو۔ تو ان دونوں جملوں کا اور علم کیا نہیں، کون سا علم نہیں سیکھنا چاہیے؟ آپ کے سوال کا اصولی جواب تو رسالت مآب نے دے دیا ہے، علم نافع سیکھنا چاہیے، یعنی وہ علم جو آپ کے لیے نفع بخش ہو۔ وہ علم جو لا ینفع ہے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو ہمیں تو تعلیم ہی یہی دی گئی ہے کہ حسن و اسلام المرء ترک و ما لا یعنی ہے، یعنی اگر اسلام کو آپ نے اس کے حسن کے ساتھ قائم رکھنا ہے تو وہ چیزیں جو کوئی معنی نہیں رکھتی، بے فائدہ ہیں، عبث ہے، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے بے فائدہ ہونا، عبث ہونا، ایک اس سے آگے ہے لغو ہونا۔ اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی ہے، اہل ایمان کے اوصاف میں بیان کیا ہے کہ ہم عن اللغو معرضون، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ تو وہ اصولی اخلاقی بات ہے۔ اس کے بعد جو سوال کا حصہ ہے اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ جلد سے جلد متعین ہو جائے، لیکن ہر انسان کو بہت کچھ صحیح و خطا کے مراحل سے گزر کر ہی یہ وضوح حاصل ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ پہلے مرحلے میں آدمی میں کچھ انتشار ہوتا ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ تو اس مرحلے میں تو بہرحال کوئی بڑی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ کیا انتخاب کریں، اور میرا احساس یہ ہے کہ اس کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ شاید اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر جن چیزوں سے مجھے اس عمر میں، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، دلچسپی تھی، تو اس میں علم غلم پڑھ ڈالتے تھے۔ علم غلم سے میری مراد وہ لغویات نہیں ہیں، تو ہر طرح کی چیزیں پڑھتے تھے، یعنی سائنس کی چیز سامنے آ گئی، اس کو پڑھنے بیٹھ گئے، فلسفے کا معاملہ ہو گیا، اس کو پڑھنے بیٹھ گئے۔ اس سے ایک مطالعے کی وسعت کا پس منظر ضرور بن گیا، یعنی اس کا ایک فائدہ ہوا بہرحال۔ تو اس وجہ سے یہ فائدہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ جیسے جیسے شعور پیدا ہو رہا ہے آپ کی منزل متعین ہو جائے، یعنی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ علم کی تحصیل مجرد نہیں رہی، وہ معاش کے ساتھ وابستہ کر دی گئی، جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں تو بہت عرصے سے لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہنر سکھائیے، لازماً کوئی ایسا ہنر جو ان کے لیے معاش کا ذریعہ بن سکے، تاکہ وہ علم کو علم کے طریقے پہ سیکھیں۔ تو آپ کوشش اس کی کریں کہ جس علم سے آپ کی دلچسپی ہے وہ ایک ہو سکتا ہے، وہ 2 4 ہو سکتے ہیں، ان کے انتخاب کی طرف آپ بڑھ جائیں جلدی۔ تو جیسے جیسے آپ اس طرف بڑھیں، پھر کوشش یہی کریں کہ اپنے آپ کو تسلی دیں کہ آدمی دنیا میں مختصر عمر لے کے آیا ہے، عمر نو لے کر نہیں آیا۔ اس کو انتخاب ہی کرنا ہے، اپنے لیے اپنے ذوق، اپنے رجحان کے لحاظ سے انتخاب کر لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ جن فنون علوم کا آپ انتخاب کریں وہ مذہبی ہیں، وہ ہمارے ہاں کے آلات کے علوم ہیں، وہ فنون کی نوعیت کی چیزیں ہیں، یا اور کوئی علم ہے، سائنس ہے، فلسفہ ہے، اس کی امہات سے آپ واقف ہو جائیں۔ یعنی ہر علم میں بہت کتابیں لکھی جاتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں، آپ لائبریری میں جائیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ہر فن اور ہر علم کی کچھ امہات ہوتی ہیں، سورس بکس ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اچھے اساتذہ اور اہل علم سے ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ استاد امام کے ساتھ جامعہ اشرفیہ کی لائبریری میں گیا۔ مولانا فضل رحیم صاحب نے ان سے کہا، وہ عصر کی نماز اس زمانے میں وہیں پڑھ رہے تھے، تو نماز کے بعد ذرا لائبریری دیکھ لیجئے۔ تو وہ دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے بعد، بڑی لائبریری ہے جامعہ اشرفیہ کی، بڑی لائبریری کو دیکھنے کے بعد لوٹتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اگر اس میں سے کتابیں اٹھاؤں تو 50 سے زیادہ نہیں چاہیے، ہر فن کی امہات ہی اٹھانی چاہیے، اور وہ اس سے زیادہ ہوتی نہیں۔ تو اس وجہ سے کوشش کیجئے کہ آپ جن فنون سے دلچسپی رکھتی ہیں ان کی امہات سے واقف ہو جائیں، اور وہ اہل علم جن کو اس فن سے دلچسپی ہوتی ہے وہ ان سے واقف ہوتے ہیں، وہ پوچھئے۔
آہستہ آہستہ اپنے اندر یہ انتخاب پیدا کیجیے، اسی سے پختگی آتی ہے، اسی سے آدمی دنیا میں کوئی کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ سر، آپ نے ایک اپنی زندگی کا طویل عرصہ علم کی خدمت میں گزارا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کیے، کتب لکھیں اور مضامین شائع کیے، دین کی ایک پوری تعبیر پیش کی۔ اس کے علاوہ فلسفہ، سائنس، سیاست، ان میں بھی جو اہم موضوعات ہیں ان کے اوپر آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ڈسپلن کے ساتھ، فوکس کے ساتھ انسان جو ہے وہ ان کاموں کو ہدف بنا کر جو ہے وہ اچیو کرے۔ مگر آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا اور اسٹریمنگ سروسز وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز کریٹ ہو گئی ہیں، ہمارا اٹینشن اسپین بھی کافی چھوٹا ہو گیا ہے۔ تو میں اور وقت کی جو نا وہ قدر و قیمت شاید باقی نہیں ہے میرے خیال میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کچھ تبصرہ فرمائیں کہ وقت جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو کس طریقے سے ہم پرائرٹائز کر سکتے ہیں، اسپیشلی جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ کس طریقے سے زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتی ہے چیزوں کو درست طریقے سے پرائرٹائز کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح پیدا کیا ہے اس کا اگر آپ دقت نظر سے مطالعہ کریں تو ایک بنیادی بات جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی وہ یہ ہے کہ خلقنا من کل شیء زوجین۔ اس دنیا میں، اس کی مخلوقات میں، ہم انسانوں میں، ہمارے معاملات میں، ہر جگہ چیزیں زوجین کی صورت میں۔ اس کی عام مثالیں تو ہم شب و روز دیکھتے ہیں، یہ میاں ہے، یہ بیوی ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے۔ لیکن اگر اس سے اوپر ذرا فلسفے کی سطح پر دیکھیں تو ہمارے اندر بھی ایک کشمکش برپا رکھی گئی ہے، وہ ہماری جبلتوں کی اور ہمارے عقلی اور اخلاقی وجود کی کشمکش ہے۔ انسان کو اسی پہلو سے دنیا کی تمام مخلوقات میں امتیاز حاصل ہے۔ باقی مخلوقات کے بارے میں ہم پورا علم تو نہیں رکھتے، لیکن جو کچھ ہمارے مشاہدے میں آتا ہے، ہمارے گرد و پیش میں، خاص طور پر جو جانور، پرندے ہم دیکھتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جبلتوں کی کار فرمائی ہے، عقلی وجود، اخلاقی وجود، اسی طرح جمالیات کی حس، یہ اس طرح ان کو نہیں عطا ہوئی، ہمیں یہ دی گئی۔ اور اس کے دینے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پر بھی زوجین بن گئے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہماری جبلت میں ہیں وہ سب وہی ہیں جو جانوروں کے ہاں بھی ہیں۔ ہمارے ہاں جنس کی جبلت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے۔ اسی طرح اگر اس سے ذرا آگے بڑھ کے دیکھیے تو ہم اپنی خواہشات کے اسیر بھی ہوتے ہیں، ہمارے اندر جذبات بھی رکھے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تلاطم میں رہتی ہیں ہر وقت، اور اس کے ساتھ ہمیں ایک عقلی وجود ہے، اس کے ساتھ ہمارے اندر ایک حادثہ اخلاقی بھی ہے۔ تو ساری کشمکش یہی ہے، یہ جس کشمکش کو جلیات سے تعبیر کر کے بڑے فلسفیوں نے سمجھنا چاہا ہے، وہ اگر حقیقت میں دیکھیں تو انسان کی جبلتوں اور اس کے اخلاقی وجود کی کشمکش، یعنی وہی طبقات کی کشمکش کی صورت اختیار کر لیتی ہے، وہی افکار کی کشمکش کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس میں عقل کہتی ہے کہ جبلتوں کو ہر حال میں قاعدے میں رہنا چاہیے، ڈسپلن میں رہنا چاہیے۔ یہ قاعدے میں رکھنا ہے جس کو قرآن میں ایک لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ تقوی۔ یعنی انسان سے مطالبہ یہی ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ سادہ لفظوں میں کہیے تو یہ کہ اپنی جبلتوں کو ڈسپلن کر کے رکھے۔ یہ تو ہر حال میں کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو پھر انسان شتر بے مہار ہوگا، یعنی پھر جبلتوں کے ہاتھ میں اس کی باغ ہے، وہ جہاں چاہے لے جائے۔ جن چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ہر دور میں موجود رہتی ہیں۔ یعنی آج اگر وہ ہمارے ہاتھوں میں بعض آلات کی صورت میں آ گئی ہیں، ہمارے گرد و پیش میں خاص طرح کی معلومات کا طوفان ہے، تو قدیم زمانے میں بھی اس کے اپنے اپنے طریقے موجود تھے۔ لوگ باہر نکل جاتے تھے، بازاروں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ جو روایتوں میں بعض جگہ حضور نے فرمایا کہ بازار سے زیادہ بری کوئی جگہ نہیں ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ وہاں بیٹھنے کے بعد آدمی ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے جو کوئی بہت فائدہ مند نہیں ہوتی۔ تو اس میں اس روایت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی کہا ہے کہ جب بازار میں بیٹھو تو پھر اس کا حق ادا کیا کرو۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ اصل میں وہ اخلاقی تقاضے ہیں جو بازار سے متعلق پھر آپ نے وہاں بیان کیے ہیں۔ تو یہی اصل میں وہ کشمکش ہے، گفتگوؤں میں، باتوں میں۔ آپ دیکھیں نوجوان لوگ ہیں، بوڑھے بھی بعض اوقات دیہات میں نے دیکھا ہے، رات رات پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اس میں اس کے اخلاقی وجود کی، اس کی حصے جمالیات
اس سے جمالیات کو صرف حسن اور خوبصورتی کے معنی میں نہیں لیجیے، فلسفیانہ اصطلاح میں وہ اصل میں ہمارے دیکھنے کے زاویے کا ایک خاص ڈسپلن ہے، تو اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ چیز تو آپ کو ہر دور میں کر کے رہنا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ورنہ وقت ضائع ہو جائے گا، آدمی حسرت سے دیکھتا رہ جائے گا، وہ خیال یہ کرے گا کہ بڑا میں نے مصروف دن گزارا لیکن تک حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز کے لیے کچھ وقت مقرر کر لینا چاہیے، اور پھر ذرا بڑھاپے کا ہماری طرح انتظار کرنا چاہیے، ذرا فارغ ہو کے پھر باقی کام کر لینے چاہیے، کیونکہ اس وقت بے رحروی کے امکانات بڑے کم ہو جاتے ہیں۔